तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में है, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब की उदासियां भी हुजूर की राहों में है। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा, क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? और नहीं भाई, सोए थे, वक्त सवल्ला निकला, बादे सबा के झोंके पैगाम देंगे, मदीने से ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए, आंख खुली, माहौल में ताजगी खुशबू इतनी फैली हुई थी, हमें इन हवाओं ने फिजाओं ने मुस्कुरा के पैगाम दिया कि मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे मैं और आप जितना भी फख्र करें वो कम है भाई। वो न्याजी कहा करते थे कि ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो न्याजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी। मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए, और फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और मेरे किबला फरमाते हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा, हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे ओला हमने नहीं देखा। ये मेरा और आपका फख्र है दोस्त कि हम हुजूर के बन के आए हैं, उस नबी के बन के आए हैं जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलून फजअलहुम उम्मती काला तिलका उम्मतु अहमद। मालिक, मैंने अलवाहि तुरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पर, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या मिलता है? वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल थे दोस्त। पहला सवाल ये था कि वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, तो जवाब क्या मिलता है? वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल किया अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका करती थी तो सदके की कबूलियत की दलील क्या होती? वो सदका उठा के पहाड़ पे रखते, आसमान से आग आती और वो उसको उचक के ले जाती। ये थी सदके की कबूलियत की दलील। और जिसका सदका कबूल नहीं होता था भाई, सीधे में दिल धक धक करता था। अगर कबूल नहीं होता तो कौम में शर्मसार होना पड़ता कि कितना बदनसीब है कि इसके सदके को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। भाईजान, हमारा माल हलाल का है या हराम का? हमने जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से? लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून निचोड़ा? हमने जैसे भी कमाया ये हमें पता है। कबूल वही होगा जो रिस्के हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूलत नहीं होगा। पहली मेहरबानी ये हुई दोस्त, अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाला। उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता था और हमें शर्मिंदगी से बचा लिया गया। अच्छा, अगर उनका कबूल होता था तो क्या होता था? आग आती और उठा के ले जाती। ये थी सदके की कबूलियत। और इधर कहानी क्या है? सदका दिया, खुद खाया और अजर भी खुद ले गए। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, तो फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत। अच्छा, एक और सवाल किया अल्लाह मैंने इस उम्मत को पढ़ा है याकुलून अल-फै, वो माले फै खाएगी। एक होता है माले गनीमत और एक होता है माले फै। माले गनीमत किसको कहते हैं? जंग के बाद जो दुश्मन से माल हासिल होता है वो मुजाहिदीन में बांट दिया जाता है। और माले फै उस माल को कहते हैं जिसमें जंग की नौबत ना आए, दुश्मन मारे खौफ के वैसे ही दुम दबा के भाग जाएगा, बगैर मुशक्कत जो माल हासिल होता है उसको माले फै कहते हैं। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की। एक और सवाल किया अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं, सिर्फ नेकी का इरादा कि दुखियों के काम आऊंगा, बेवाओं के काम आऊंगा, कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, जीऊंगा अल्लाह के लिए, मरूंगा उसके दीन के लिए, मेरी धड़कनें मेरी सांसें कुरान की नौकरी में गुजरेगी। यह है नेकी का इरादा। भाई यहां बैठ के इरादा किया कि अल्लाह ने लाखों नहीं करोड़ों दिया है, लेकिन मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरा अपना ही गरीब भाई है, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाजें आती है। मुझे अल्लाह ने इतना अता किया है और मेरे साथ बसने वाले बेवा के घर भी है और उसके बिलकते सिसकते तड़पते बच्चे भी हैं। आज मर गए यार, कल दूसरा दिन होगा, कौन याद रखेगा? यहां बैठ के नेकी का नशा पैदा हुआ, नेकी से मोहब्बत पैदा हुई
کہ میں اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کروں, میں کچھ گمنام نیکیاں کر جاؤں. یعنی اشتہار نہیں لگاؤں گا, ہمسائے کو تھیلا آٹے کا دیا اور بعد میں بتایا کہ اس کی خدمت میں نے کی ہے, رسوا کر کے نہیں, بلکہ گمنام نیکیاں, وہ نیکیاں جو کل مرنے کے بعد جنازے میں اکٹھی ہو اور اس دن شور مچے کہ یہ کھانا بھی کھلاتا تھا, یہ لباس بھی دیتا تھا, یہ عزت بھی دیتا تھا. صفوں میں کھڑے لوگوں کی چیخیں آسمان کو چھوئے کہ جانے والا عام نہیں, اللہ کا ولی گیا ہے. یہاں بیٹھ کے نیکی کا جذبہ پیدا ہوا. آج مر کے کل دوسرا دن, اور میرے محلے میں اتنی تڑپتی کہانیاں ہیں, کتنے غربا ہیں, کتنے لوگ نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں. یہاں بیٹھ کے صرف نیکی کا جذبہ پیدا ہوا ہے. آپ جانتے ہو ان جذبوں کی قدر کیا ہے؟ ابھی آپ کے ہاتھ جیب کی طرف نہیں بڑھے, ابھی مسجد سے باہر نکلے نہیں, ابھی کسی غریب کا کنڈا کھڑکایا نہیں, ابھی دکھی بھائی کے مدد کے لیے قدم اٹھے نہیں, اور بھائی یہاں بیٹھ کے صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے. جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیے. اللہ فرمائے گا حج نہیں کیا, لیکن جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا. وہ کہے گا اللہ بڑی تڑپتا سی. تو فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دی. یہ ہے نیکی کا ارادہ کرنے والوں کو اللہ نیکی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. دکھیے کے کام نہیں آیا, گرتے کو سہارا نہیں دیا, کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا, ابھی کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں لایا, آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بٹھائے, کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں لایا. بھائی صرف ارادہ کیا ہے کہ نغمے بھی چھیڑوں گا, کھینچ کے مسجد میں بھی لاؤں گا, حی علی الصلاۃ کی صدا فضا میں گونجے گی, لوگوں کو کھینچ کے سجدے کے لیے بھی لاؤں گا. صرف نیکی کا ارادہ ہے. اللہ ان ارادوں کے سلے میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا. اللہ وہ نیکی ایک کریں گے, لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت. ایک اور سوال کیا, اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, گناہ کیا نہیں, صرف پروگرام بنائے. رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم و کرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال آیا کیا کہ میں رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ گناہ کا ارادہ ہے. تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں, اس کے نامہ اعمال میں ابھی گناہ لکھ دو؟ وہاں تو نیکی کا صرف ارادہ کیا, فرشتے کو حکم دیا کہ لکھ دو. یہاں گناہ کا ارادہ ہے. تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دو؟ ابھی سیلمے گھر تو گیا کوئی نہیں, ابھی شراب کے جام لبوں سے لگے کوئی نہیں, چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے آتی جاتی شریف زادیوں کو چھیڑا نہیں. او بھائی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا, صرف گناہ کا ارادہ ہے. تو یہاں روک لیا گیا. دوست ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. گناہ کے ارادے سے جوانوں گناہ نہیں لکھا جائے گا. انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. وہاں 10 نیکیاں لکھی گئی نا, لیکن یہاں گناہ ہو گیا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ہاتھ جوڑ کے کہے کہ اللہ تیرے ہاں سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا بھائی, ابھی توبہ کا در بند نہیں ہوا, مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, صرف ایسے کر کے کہہ دے یا اللہ آ گیا ہوں, پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ. کوئی پچھلے پہر آ کے مصلے پہ پیشانی جھکا کے کہہ دے یا اللہ ہوں نہیں کراں گا, بڑے گناہ کیے ہیں معاف کر دے. تو آپ جانتے ہو اللہ کتنا مہربان ہے. فرمایا میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی نہیں. جو گناہ چھوڑتے اللہ کی عادت ہے جوانوں, اللہ معاف کر دے. حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی, آنکھوں میں آنسو تھے, رو کے کہتی طاہر نہیں یا رسول, 4 دفعہ کہا پاک کیجیے کا مجھے. اس کا گناہ بڑا تھا نا, شادی شدہ تھی, اس سے زنا کا ارتکاب ہوا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے, اس بچے کا کیا قصور؟ میرے نبی نے اس کو مہلت دے دی. اس نے بچے کو جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے.
اس کو سنگسار کیا گیا، میرے نبی نے جنازہ پڑھا اور حضرت عمر نے عرض کیا حضور یہ بڑی بدکار عورت ہے۔ میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ آج صحابی نے کھلے راہ دے۔ ہاں یہ مرنے سے پہلے کے وعدے ہیں، مرنے کے بعد تو بھائی پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ وقت پہ کافی ہے کبھی قطرہ آب خوش ہنگام کا، چل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر اس کام کا۔ اس دن تو کافر کہے گا دوست یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں، لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جائے گی۔ اس دن تو صرف زندگی ہوگی، لیکن وعدہ آج ہے، جو آج ہاتھ جوڑ کے کہے گا نہیں یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک شخص نے 20 سال عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا۔ 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے خود کو سنوارنے کے لیے کھڑا ہوا تو داڑھی میں سفید بال نظر آئے۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گئے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ یار حضرت عثمان غنی کتنی بڑی شخصیت ہے، میرے نبی نے 11 مرتبہ دنیا میں جنت کی بشارت کی۔ آئینے کے سامنے کھڑے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی ہے۔ عثمان نے ابھی قبر کی تیاری کی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ڈرتے، وہ تو گناہ گار تھا نا جس کی بات میں سنا رہا ہوں۔ اس نے 20 سال عبادت کی اور 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا۔ 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں بال دیکھے سفید تو تڑپ گیا۔ کہتا ہے اللہ اگر میں واپس آ جاؤں تو کی سلوک ہوئے گا؟ تو آواز آتی ہے حاتف سے، تو نے 20 سال عبادت کی، میں نے قبول کی، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، مجھے ناراض کیا، میرے حکموں کو توڑا۔ آواز پتہ کیا تھی؟ میں نے تیرا انتظار کیا، آج تو آ گیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آج صحابی نے کھلے راہ بھی دے، جو معذرت کرے گا بھائی اللہ کی عادت ہے معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے دوست، اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب تھا کہ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی۔ یار آپ کی بات ہو رہی ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ہر سوال پہ جب ایک ہی جواب آیا نا تو آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کو امتی بنا۔ تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یاد، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔